السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس یا موت کے سوداگر پارٹ 32۔ تنہا دل اور بے حس پہاڑی کوے۔ مارچ 1979 میں روس کے پہاڑی کووں کے ایک گروہ کے بارے میں انکشاف ہوا کہ KGB نے جنسی جاسوسوں کے لیے محض محبت بھری بلبلوں کو ہی استعمال نہیں کیا۔ پہاڑی کوے ان خوبصورت، پرکشش، خوشگوار اور وجیح کامریڈز کو کہا جاتا تھا، جو مغربی یورپ کے انتظامی اداروں میں فائر تنہا سیکریٹریوں کا دل لبھانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ محبت کی بھوکی لڑکی ان کی جال میں پھنستی اور کچھ ہی دنوں میں نیٹو کے حساس ترین پوشیدہ رازوں تک ماسکو کی رسائی ہو جاتی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کووں کے جال میں پھنسنے والی سیکریٹریز کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ صورتحال انتہائی خراب ہونے کا ادراک اس وقت ہوا جب صرف ایک ہی ہفتے میں 4 سیکریٹریز مشرقی جرمنی فرار ہو گئیں۔ تاہم حساس معلومات کے حصول کے لیے سرخوں کا بستر کو استعمال کرنے کا یہ طریقہ کچھ نیا نہیں تھا۔ یہ 1960 کا موسم گرما تھا جب لیونور ہینز نے ایک اجنبی کے لیے بون میں واقع اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے سامنے ہاتھوں میں گلاب کا پھول لیے خوبصورت ہینس سٹیلن کھڑا تھا۔ اس نے واضح کیا کہ اسے یہ ایڈریس اخبار میں تنہا دل والے حصے میں ایک اشتہار کا جواب دینے پر دیا گیا ہے، اور اب اسے معلوم نہیں کہ وہ جگہ ٹھیک پر آیا بھی ہے یا نہیں۔ 35 سالہ لیونور، جو شادی کی خواہش مند بھی تھی، اس پرکشش نوجوان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے نوجوان کو کافی کے لیے گھر پر مدعو کر لیا۔ در حقیقت سٹرلین نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، بلکہ اسے تنہا لیونور کو رومانوی استحصال کا نشانہ بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ سٹرلین کو اس منصوبے کے لیے خصوصی تربیت فراہم کی گئی تھی۔ اسے روس کے خصوصی کیمپوں میں مغرب میں رہنے کے طور طریقے سکھائے گئے تھے۔ واضح رہے کہ یہ کیمپ صرف اسی مقصد کے لیے تعمیر کیے جاتے تھے۔ برطانیہ، امریکہ اور جاپان کے بڑے شہروں سے تشبیہ دینے کے لیے یہاں جدید دکانیں، سینما ہال اور ریسٹورنٹ بھی تعمیر کیے جاتے تھے۔ تربیت حاصل کرنے والے جاسوس یہاں مہینوں قیام کرتے اور اس دوران انہیں صرف وہی زبان بولنے کی اجازت ہوتی جو مطلوبہ ملک میں رائج ہوتی۔ ایک تربیت یافتہ پہاڑی کوے کی حیثیت سے سٹرلین کو محبت کرنے کے تمام طریقوں کی بہترین تربیت فراہم کی گئی تھی۔ جنسی تربیت کے لیے خوبصورت ترین روسی لڑکیوں کی خدمات حاصل کی جاتی، جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1960 میں ایک روسی ڈیفیکٹر جو یہ تربیت حاصل کر چکا تھا نے بتایا، یہ جنسی بلیاں ہمیں مکمل طور پر ایک جانور میں تبدیل کر دیتی تھیں، تاکہ ہم کسی بھی عورت کو کسی بھی خواہش بہترین طریقے سے پوری کر سکیں۔ مذکورہ شخص نے بتایا کہ سرخ رومیوز پر اس کام میں مہارت حاصل کرنے پر اتنا دباؤ ہوتا تھا کہ اس کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے 2 دوستوں نے خودکشی کر لی، مگر سٹرلین اس معاملے میں بہت سخت جان واقع ہوا تھا۔ کافی پینے کے دوران سٹرلین نے لیونور کو پھنسانے کے لیے تمام حربے آزمائے۔ وہ یہ جان کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ دونوں میں بہت سی عادتیں اور باتیں مشترکہ پائی جاتی تھیں۔ وہ شام بھر باتیں کرتے رہے اور اگلے ہی روز رات کے کھانے پر ملنے پر رضامند ہو گئے۔ اس کے بعد رائن کے کنارے اور مختلف موقعوں پر رومانوی ملاقاتوں کے سلسلے چل نکلے، اور آخرکار لیونور سٹرلین کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی۔ وہ نہ صرف بستر میں بلکہ بستر سے باہر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا۔ کچھ مہینوں میں ہی وہ شادی پر رضامند ہو گئے۔ مغربی جرمنی کی وزارت خارجہ میں لیونور کے تمام شرکائے کار اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، مگر یہ مختصر ہنی مون جلد ہی ختم ہو گیا۔ شادی کے چند ہفتوں بعد سٹرلین نے اپنی بیوی کو دفتر سے چند حساس دستاویزات گھر لانے کو کہا۔ لیونور کو اس کی یہ خواہش پوری کرنا پڑی، کیونکہ وہ اتنی طویل انتظار کے بعد ملنے والے ہمسفر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ لیونور دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران وہ تمام مطلوبہ دستاویزات ایک دستی بیگ میں ڈال کر گھر لے آئی۔ جس وقت وہ کھانا تیار کر رہی تھی، سٹرلین نے موقع سے فائدہ اٹھا کر ان دستاویزات کی تصویریں اتار لیں، کیونکہ انہیں واپس وزارت خارجہ کے دفتر لے جانا تھا۔ کرملن کے لوگ تصویروں کے نیگیٹوز لاوارث عمارتوں یا درختوں کے جھنڈوں پر لگائے گئے خفیہ لیٹر باکس سے حاصل کر لیتے اور دیگر ہدایات بھی یہیں چھوڑ جاتے۔
دستاویزات وصول کرنے پر اسٹیلن کو آگاہ کرنے کے لیے ریڈیو ماسکو پر ماسکو نائٹس نامی ایک پیغام نشر کیا جاتا۔ ماسکو نے بہت سے خوبصورت نوجوانوں کو ہم جنس پرستی کے شعبے میں بھی استعمال کے لیے تربیت فراہم کی۔ ان میں سے ایک ہم جنس پرست کوے نے 1954 میں برطانوی ایڈمرل ولیم ویسل کو پھنسانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اسی طرح 3 سویڈ ڈیفیکٹرز نے انکشاف کیا کہ 1960 یعنی 1960 میں روس میں تعینات کینیڈین سفیر جان وارڈ کنیز بھی 2 ہم جنس پرست جاسوسوں کے چنگل میں پھنس کر KGB کے لیے خدمات سر انجام دے چکا تھا۔ خفیہ کیمروں کے ذریعے جان وارڈ کنیز کی تصویریں اتارنے کے بعد اس پر واضح کر دیا گیا کہ اگر اس نے کینیڈا کے خارجہ پالیسی کو روسی خطوط پر استوار کرنے میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو ان تصویروں کے ذریعے اس کا کیریئر تباہ کر دیا جائے گا۔ ان دنوں وارڈ کنیز کو کینیڈا کا ویزا یا وزیر خارجہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا تھا۔ ڈیفیکٹرز کی طرف سے راز افشاں ہونے کے بعد اس شرمناک فعل پر تفتیش کے لیے وارڈ کنیز کو مونٹریال بلا لیا گیا۔ بدقسمت وارڈ کنیز اس تفتیش کی کتاب نہ لاتے ہوئے اکتوبر 1964 میں ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال کر گیا۔ 6 سالوں میں حساس نوعیت کی تقریباً 3000 دستاویزات KGB کے آفس پہنچائی گئی۔ ان میں نیٹو ممالک کے درمیان ہونے والی اہم ترین کانفرنسوں کی تفصیل سے لے کر آہنی پردے والے ممالک کی خفیہ جاسوسی کے خلاف ہونے والے ممکنہ آپریشنز کی معلومات پر مبنی دستاویزات بھی شامل تھیں۔ روسی حملے کی صورت میں میزائلوں کی خفیہ تنصیبات اور جنگی حکمت عملی سے متعلق رپورٹیں بھی ماسکو پہنچیں۔ اسٹیلن اور لیونور اتنی تندہی سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے کہ KGB ان کے بارے میں مشکوک طرز عمل اپنانے پر مجبور ہو گئی۔ ان کے خیال میں کوئی خفیہ سروس اتنی بڑی مقدار میں حساس راز افشاں ہونے پر خاموش کیسے رہ سکتی ہے؟ لیکن حقیقتاً اسٹیلن اور لیونور نے مغربی جرمنی کی خفیہ ایجنسیوں کو بے بس کر دیا تھا۔ اسٹیلن آپریشن 1967 میں اس وقت ختم کرنا پڑا جب اس کا افسر یوگنیریویچ مغرب کے حق میں ڈیفیکٹ کر گیا۔ اس نے مغربی جرمنی کے تفتیش کاروں کو بتایا۔ اسٹیلن نے دفتر خارجہ کے افسران اور سفارتکاروں کی حساس فائلز کی نقول حاصل کی، جس کے باعث وہ بلیک میلنگ اور دیگر ذرائع سے اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ لیولا KGB کی جانب سے لیونور کو دیا گیا نام کی وجہ سے ہمیں قبل از وقت ہی معلوم ہو جاتا کہ ہمارے کس ایجنٹ کے خلاف تفتیش کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہماری رسائی وزارت خارجہ کے لیے ارسال کیے جانے والے ان تمام پیغامات تک تھی جو کوڈنگ روم میں پہنچنے سے قبل لیولا کی ڈیسک پر پہنچتے۔ اکثر اوقات بہت سے اہم اور حساس پیغامات بون میں جرمن وزیر خارجہ تک پہنچنے سے قبل ہمارے پاس پہنچ جاتے تھے۔ جوڑے کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے لیونر نے اپنے عاشق شوہر کو بچانے کی خاطر کچھ بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھوس ثبوت دیکھنے کے بعد وہ بے بس ہو گئی۔ اسے یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ اسٹیلن نے کبھی اس کے ساتھ محبت کی ہی نہیں تھی۔ ان کی ملاقات سے لے کر شادی تک ہر چیز ماسکو کی طرف سے طے شدہ تھی۔ جنسی عمل کے دوران اسٹیلن کا ذمہ دارانہ رویہ اس کی پیشہ ورانہ مجبوری تھی۔ یہ تلخ حقائق جاننے کے بعد لیونور کے پاس جینے کا کوئی جواز نہ بچا۔ ایک روز اس نے حوالات میں اپنے لباس کی رسی بنا کر پھانسی لے لی۔ اسٹیلن کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ماسکو کی طرف سے نہ صرف جنسی بلکہ جذباتی سطح پر استحصال کا شکار ہونے والی لیونور ہینرس ایک دکھ بڑی مثال کے طور پر سامنے آئی۔ آج بھی جرمن اور نیٹو انتظامیہ میں سیکرٹریز استقبالیہ اور دیگر کئی عہدوں پر ہزاروں لڑکیاں ملازمت پر مامور ہوتی ہیں، جنہیں سوائے آدمی کے دنیا کی ہر سہولت فراہم کی جاتی ہے، کیونکہ جن بیوروکریٹس کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں وہ زیادہ تر شادی شدہ ہوتے ہیں، جس کے باعث وہ اپنے ماتحت خواتین کے ساتھ وقت گزاری تک ہی محدود رہتے ہیں۔ پیرس، لندن اور نیو یارک کی خوبصورت راتیں تنہا گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے تنہا لڑکیاں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو قبول کر لیتی ہیں، بلکہ ایسے نوجوانوں کو قبول کر لیتی ہیں جو انہیں دستیاب ہوں اور اپنی جذباتی وابستگی کا یقین دلا دیں۔
اور 1970 کے عرصے میں ایسے تربیت یافتہ نوجوانوں کی بہتات تھی۔ 38 سالہ یعنی 38 سالہ ہیلگا برجر بھی وزارت خارجہ کے اسی دفتر میں سیکرٹری تھی جہاں لیونور خدمات سر انجام دے چکی تھی۔ ایک روز دریائے رائن کے کنارے واقع کیفے میں بیٹھی تھی کہ ایک اجنبی اس کے ساتھ آن بیٹھا۔ اس خوش قسمت بلکہ اس خوش شکل اور خوش لباس شخص کا نام پیٹر کراؤس تھا۔ رسمی تعارف کے بعد دونوں ایک دوسرے سے خاصے بے تکلف ہو گئے۔ اس پہلی ملاقات کے بعد پرتعیش ہوٹلوں اور کھانوں اور مشترکہ طور پر مختلف مشاغل کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ دوستی کا سلسلہ جلد ہی محبت میں تبدیل ہوا اور دونوں چھٹیاں گزارنے کے لیے اسپین پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر پیٹر کراؤس نے اپنا پانسا پھینکا۔ اس نے ہنگلا کو بتایا کہ وہ برطانوی انٹیلی جنس کے لیے کام کرتا ہے اور وہیں پر اس کی ملاقات ایک دوسرے شخص سے بطور انٹیلیجنس چیف کروائی۔ اس جھوٹ کی بنیاد پر ہیلگا نے اندازہ لگایا کہ نیٹو کے ایک اتحادی ملک کو حساس دستاویزات فراہم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مہینہ بعد کراؤس نے انکشاف کر دیا کہ وہ مشرقی جرمنی جاسوس ہے، مگر اس وقت تک ہیلگا کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے آنے والے کئی سالوں تک اس نے کراؤس کو معلومات کی فراہمی جاری رکھی، کیونکہ دوران تفتیش اس نے نمناک آنکھوں سے بتایا، میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی، میں اس سے محبت کرتی تھی، بہت زیادہ محبت۔ جس وقت ہیلگا نے اپنی 5 سالہ قید کا آغاز کیا تو کراؤس واپس مشرقی جرمنی جا چکا تھا۔ ڈگ میر شیفلر کا شمار بھی انہی خواتین میں ہوتا ہے جنہیں محبت کی بہت بڑی قیمت چکانا پڑی۔ 35 سالہ ڈگ میر مغربی جرمنی کے چانسل آفس میں کام کرتی تھی اور اس نے ہربرٹ شویٹر نامی ایک نرم گفتار شخص سے ملنے کے بعد اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی۔ ہربرٹ کی محبت میں گرفتار ہونے کے فوراً بعد ہی ڈگ میر نے اسے جرمنی کے دفاعی پالیسی سے لے کر بون کے ماسکو کے بارے میں پالیسیوں تک ہر شے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دی۔ ہربرٹ کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ڈگ میر کی گرفتاری سے قبل ہی اطلاع مل گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ روس فرار ہو گیا۔ گرفتاری کے بعد ڈگ میر کا کہنا تھا، مجھے ایک آدمی کی تلاش تھی اور ہربرٹ میرا خواب تھا، میں اس کے عشق میں دیوانی ہو چکی ہوں۔ ان پہاڑی قوموں کا شکار ہونے والی ایک اور سیکرٹری 37 سالہ رینیٹ لیوٹس تھی۔ اس نے اپنے پیشہ ور عاشق کے ساتھ شادی کے 6 سال بعد تک مسلسل جرمنی کی وزارت دفاع سے متعلق تقریباً 1000 اہم ترین فائلیں ماسکو کے حوالے کی۔ ان دونوں کو بھی آخرکار گرفتاری کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اور کتنی لڑکیوں کو اس طرح جھوٹے عشق میں پھنسا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاننے کے لیے شفاق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔